حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالی اس کے اگلے گناہ تمام معاف فرما دیتا ہے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس کا مفہوم ہے، جو کوئی رمضان مبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی روزے دار کو پانی پلا دیا جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس روزے دار کو پانی پلانے کے بدلے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مومن رمضان المبارک میں رات کو اٹھتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو اس سے فرشتہ کہتا ہے، اٹھ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونوں سے بچھونا عطا فرما۔ اور جب وہ اپنا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ اور جب وہ وضو کے لیے برتن لیتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ فرما دینا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو کچھ مانگے گا میں قبول فرما لوں گا، تو جو کچھ مانگے گا میں وہ عطا کر دوں گا۔ تو دوستو یہ اللہ وحدہ لا شریک رمضان المبارک کی برکت سے کتنا فضل و کرم فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کی رضامندی کے لیے روزے کے لیے کوشش کرتا ہے، عبادت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا بچھونا بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے جوتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس برتن کو وہ ہاتھ لگائے وہ برتن بھی اس کے لیے دعائیں کرے، جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔